السلام علیکم، کیسے بچوں؟ آپ سب خیریت سے ہو؟ اللہ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اچھا بچوں، جو ہمارا آخری لیکچر تھا اس میں جو ہے وہ ہم نے تشبیہ کے بارے میں پڑھا تھا اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ علم بیان کی جو ہے وہ 4 اقسام ہیں، اور سب سے پہلے تشبیہ ہے، اس کے بعد استعارہ ہے، اس کے بعد مجاز مرسل اور پھر کنایہ۔ ٹھیک ہے، تو آج جو ہے ہم استعارہ اور مجاز مرسل کے بارے میں پڑھیں گے کہ استعارہ کیا ہوتا ہے اور مجاز مرسل کیا ہوتا ہے۔ استعارہ جو ہے لفظ ہے نا، وہ مستعار سے نکلا ہے، یعنی کہ استعارہ کا جو لفظ ہے مستعار سے نکلا ہے۔ مستعار کے معنی ہے ادھار لینا، ٹھیک ہے، مستعار کے معنی ہے ادھار لینا، کسی بھی صفت کو، کسی کی خوبی کو، جاہ و جلال کو، کسی بھی چیز کو ادھار لینا، ٹھیک ہے۔ اور اس کا استعمال کیوں کیا جاتا ہے؟ اس کا استعمال جیسے میں نے پہلے بتایا کہ علم بیان کا معنی ہی یہ ہے کہ ایک بات کو نئے انداز سے بیان کرنا، نئے انداز سے، مختلف انداز سے بیان کرنا، تاکہ تحریر میں جو ہے وہ حسن آ جائے، ٹھیک ہے۔ اگر ہم اس کی تعریف کریں تو وہ ایسے ہے کہ کوئی بھی لفظ حقیقی معنوں کی بجائے مجازی معنوں میں، کوئی بھی لفظ جو ہے وہ حقیقی معنوں کی بجائے مجازی معنوں میں اس طرح استعمال ہو کہ ان میں تشبیہ کا تعلق پایا جائے تو اسے استعارہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تشبیہ میں تو یہ ہے نا کہ ہم کسی شخص یا کسی چیز کو دوسرے چیز جیسا قرار دیتے ہیں، اس کی مانند قرار دیتے ہیں۔ مثال کے طور پہ شیر کی طرح بہادر، چاند کی طرح خوبصورت، ٹھیک ہے۔ لیکن استعارہ میں ہم براہ راست اس کو وہی چیز کہتے ہیں، ہم اس کی طرح نہیں بلکہ براہ راست وہی چیز کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور حقیقی معنی نہیں لیے جاتے لفظ کے، ٹھیک ہے نا، مجازی معنی لیے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ جیسے میں نے لاسٹ میں تشبیہ میں آپ کو مثال دی تھی، عادل گیدڑ کی طرح بزدل ہے، تو عادل کو میں نے گیدڑ کی مانند قرار دیا تھا، لیکن استعارہ میں جب ہم کریں گے تو ہم استعارہ میں جیسے میں نے بتایا کہ براہ راست اس کو وہی چیز قرار دیں، میں کہوں گا عادل گیدڑ ہے۔ اب یہاں پہ حقیقی معنی نہیں لیجیے جائیں گے گیدڑ کے، یہ کیا ہے مطلب ہوگا اس کا کہ عادل جو ہے وہ حقیقت میں گیدڑ ہے یا اس کی شکل گیدڑوں والی ہے، نہیں، مطلب کیا ہے کہ مجازی معنی ہم نے یہاں استعمال کیا۔ مطلب کیا ہے کہ عادل جو ہے وہ بزدل ہے، ٹھیک ہے، گیدڑ کی طرح ہی بزدل ہے، یعنی کہ عادل گیدڑ ہے، یعنی کہ عادل بزدل ہے۔ ماں کہتی ہے میرا چاند گھر آ گیا، میرا چاند گھر آ گیا۔ اب یہ میرا چاند گھر آ گیا، اب چاند تو گھر پہ نہیں آتا نا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ جب ماں کہتی ہے میرا چاند گھر آ گیا تو یہاں پہ مجازی معنی مراد لے لیتے ہیں، مطلب کیا ہے کہ میرا بیٹا گھر آ گیا، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ استعارہ میں کسی چیز کو دوسری چیز کی مانند قرار نہیں دیا جاتا بلکہ اس کو وہی چیز قرار دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن حقیقی معنی نہیں لیے جاتے بلکہ مجازی معنوں میں اس کو وہ چیز قرار دیا جاتا ہے۔ جیسے بڑا مشہور شعر ہے میر تقی میر کا، آپ نے سنا بھی ہوگا، پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے، پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے، جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ دیکھیں، یہاں پتے سے، یہاں سے یہ مراد نہیں ہے کہ ایک ایک پتا یا ایک ایک ٹہنی جو ہے وہ آپ کا حال جانتی ہے، باغ کا ایک ایک درخت آپ کا حال جانتا ہے۔ یہاں پہ شاعر کی مراد کیا ہے؟ پتا پتا بوٹا، یعنی کہ ایک ایک شخص، ایک ایک مجھ سے ملنے جلنے والا جو شخص ہے وہ میرے حال سے واقف ہے، وہ میرے حال سے واقف ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں گل سے مراد، اس نے جو گل کا جو لفظ ہے وہ کس کے لیے ادھار لیا ہے؟ وہ اپنے محبوب کے لیے،
ٹھیک ہے، اور باغ سے مراد جو باقی سارے لوگ ہیں، یعنی کہ باغ کا جو لفظ ہے اس نے باقی جو رہنے والے اس کے آس پاس لوگ ہیں ان کے لیے اس نے ادھار لیا ہے۔ تو یہاں پہ اسے کہنے کا جو مطلب ہے وہ یہ ہے کہ میرے حال سے سارے واقف ہیں، ہر وہ شخص جو میرے آس پاس رہتا ہے وہ میرے حال سے واقف ہے، سوائے میرے محبوب کے کہ وہ میرے حال سے واقف نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، اب جیسے کہ تشبیہ کے جو ہیں وہ میں نے بتایا تھا کہ 5 ارکان ہیں، اسی طرح استعارہ جو ہے اس کے بھی 3 ارکان ہیں، استعارہ کے بھی 3 ارکان ہیں، ٹھیک ہے۔ جس طرح وہاں پہ مشبہ تھا، یعنی کہ جس چیز کو دوسری چیز کی مانند قرار دیا جاتا ہے اسے کہتے ہیں مشبہ۔ جیسے میں نے کہا تھا عادل گیدڑ کی طرح بزدل ہے، تو عادل کو میں نے قرار دیا تھا کس کی مانند؟ گیدڑ کی مانند، تو عادل بزدل ہے۔ تو مستعار لے میں کیا ہے کہ وہ شخص یا چیز جس کے لیے کوئی صفت ادھار لی جائے، تو یہاں پہ جو میں کہتا ہوں عادل گیدڑ ہے، تو میں نے عادل کے لیے صفت ادھار لی نا، تو یہاں پہ عادل کیا ہوا؟ مستعار لے ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اب جیسے وہاں پہ مشبہ ہے، یہاں پہ یعنی کہ مستعار لے ہو گیا، اس کے بعد جیسے دوسرے نمبر پہ وہاں پہ مشبہ با تھا، ٹھیک ہے، یہاں پہ مستعار منہ ہے، مستعار منہ ہے، یعنی کہ وہاں پہ کیا تھا کہ وہ چیز جس کی مانند قرار دیا جا رہا ہے، جیسے میں نے کہا تھا عادل گیدڑ کی طرح بزدل ہے، تو میں نے گیدڑ کی مانند قرار دیا تھا نا، تو وہاں پہ جو گیدڑ ہے وہ کیا تھا؟ مشبہ با تھا، ٹھیک ہے۔ اور مستعار منہ کیا ہے کہ وہ شخص جس سے صفت ادھار لی جاتی ہے، یہاں پہ کیونکہ میں نے گیدڑ جو ہے گیدڑ ادھار لیا نا لفظ، تو میں نے جب کہا کہ عادل گیدڑ ہے تو مطلب یہاں پہ گیدڑ جو ہے وہ مستعار منہ ہے۔ اچھا جی، تیسرا وہاں پہ جیسے تھا وجہ شبہ، وجہ شبہ، یہاں پہ ہے وجہ جامعہ۔ وجہ شبہ کیا تھی کہ وہ مشترکہ خصوصیت جس کی وجہ سے ہم نے عادل کو گیدڑ کی طرح قرار دیا تھا وہ کیا تھی؟ عادل کا بزدل پن، ٹھیک ہے۔ تو وجہ جامعہ کیا ہوگا؟ وہ مشترکہ خصوصیت جس کی بنا پر جو ہے لفظ کے معنی، لفظ یا خوبی ادھار لی جاتی ہے، وہ مشترکہ صفت یا لفظ جس کی وہ مشترکہ لفظ یا صفت، ٹھیک ہے، جس کے لیے ادھار لیا جاتا ہے۔ تو یہاں پہ جو ہے وہ میں نے ادھار لیا کیا؟ کون سی مشترکہ خصوصیت جو ہے وہ میں نے یہاں پہ ادھار لی ہے؟ گیدڑ، بزدلی، ٹھیک ہے۔ عادل گیدڑ ہے تو یہ جو صفت ہے میں نے ادھار لی ہے، ٹھیک ہے۔ تو جو یعنی کہ جو پہلی وہاں پہ 3 چیزیں تھی، مشبہ تھی، اس کو یہاں پہ مستعار لہ کہتے ہیں، جو مشبہ با تھا اسے یہاں پہ مستعار منہ کہتے ہیں، جو وہاں پہ وجہ شبہ تھا اسے یہاں پہ وجہ جامعہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ وجہ جامعہ وہ مشترکہ صفت جس کی بنا پر ادھار لیا جاتا ہے، استعار لیا جاتا ہے۔ استعار کا کیونکہ معنی ہے ادھار لینا، اس لیے میں بار بار ادھار جو ہے نا وہ لفظ استعمال کر رہا ہوں۔ اچھا، ان میں فرق یہ ہے، سمپل سی بات ہے کہ تشبیہ جو ہے وہ ابتدائی شکل تھی اور استعارہ جو ہے وہ ترقی یافتہ تھوڑی شکل ہے۔ تشبیہ کے 5 ارکان ہوتے ہیں، استعارہ کے 3 ارکان ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تشبیہ میں حرف تشبیہ استعمال ہوتے ہیں، جیسے میں نے بتایا تھا کی طرح، اس کے جیسا، ٹھیک ہے نا، اس کی مانند، لیکن استعارہ میں حرف تشبیہ استعمال نہیں ہوتے کیونکہ ہم چیز کو براہ راست وہی قرار دیتے ہیں، اس چیز کی ٹھیک ہے نا، وہی چیز قرار دیتے ہیں جو چیز ہم بول رہے ہیں۔ سمجھ آ گئی؟ اچھا جی، مجاز مرسل اب ہے، اس کی طرف ہم آ جاتے ہیں۔ یہ علم بیان کی جو ہے نا وہ تیسری قسم ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس میں اور استعارہ میں فرق کیا ہے کہ اس میں بھی کوئی لفظ جو ہے نا اپنے
حقیقی معنوں کی بجائے مجازی معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ اس میں بھی جو لفظ ہے وہ اپنے حقیقی معنوں کی بجائے مجازی معنوں میں استعمال ہوتا ہے، لیکن اس طرح استعمال ہوتا ہے کہ اس میں تشبیہ یا استعارہ کا کوئی عنصر جو ہے وہ نظر نہیں آتا، یعنی کہ ان دونوں میں اس طرح استعمال ہوتا ہے کہ ان میں کوئی بھی تشبیہ کے علاوہ اور تعلق ہو، ٹھیک ہے، کہ تشبیہ کے علاوہ ان میں کوئی اور تعلق ہوتا ہے۔ یعنی کہ ایک لفظ دوبارہ سن لیں کہ مجاز مرسل ایک لفظ کو حقیقی معنوں کے بجائے مجازی معنوں میں اس طرح استعمال کیا جائے کہ اس میں تشبیہ کے علاوہ کوئی اور تعلق پایا جائے، تشبیہ کے علاوہ کوئی اور تعلق پایا جائے، اسے کہا جاتا ہے مجاز مرسل۔ مجاز مرسل کی میں نے آپ کو 9th میں بتایا تھا کہ تقریباً 24 قسمیں ہیں مجاز مرسل کی، ٹھیک ہے۔ تو آپ کے جو کورس میں ہے مطلب جو آپ کو پتہ ہونا چاہیے وہ 5 سے 6 ہیں، ٹھیک ہے، جو آپ کو پتہ ہونی چاہیے۔ پہلی ہے جز بول کر کل مراد لے لینا، یعنی کہ ایک چھوٹی سی بات بول کر اس سے پوری بات کو سمجھ جانا، چھوٹی بات بول کے پوری بات کو سمجھ جانا، جز بول کے کل مراد لے لینا۔ جیسے کہ میں کہتا ہوں کہ کل پڑھیں، اب میں نے لفظ صرف ایک چھوٹا سا بولا کل پڑھیں، تو اس سے مراد کیا لیا، یعنی کہ چاروں جو کل ہیں، ٹھیک ہے، وہ پڑھ دیں، ٹھیک ہے، یعنی کہ میں نے جز بولا اور اس سے مراد کیا لی کہ چاروں صورتیں۔ پہلی قسم تو یہ ہے۔ اس طرح شعر بھی ہے، ایک سنگ پھینکے ہے میری قبر پہ گل کے بدلے، سنگ پھینکے ہے میری قبر پہ گل کے بدلے، گالیاں دے ہے پس مرگ کل کے بدلے۔ مطلب یہاں پہ دیکھو نا، اب اس نے بولا پس مرگ کل کے بدلے، یہاں پہ بولا کل کے بدلے۔ اب یہاں کل سے مراد لفظ کل نہیں ہے کہ گالیوں کے، یعنی کہ کل کے بجائے گالیاں دے رہا، مطلب کیا ہے کہ دعا کرنے کی بجائے میرے مرنے کے پیچھے بھی مجھے گالیاں بک رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یعنی کہ چھوٹا حصہ بول کے ساری، ایک چھوٹی سی بات بول کے ساری بات کو سمجھ جانا، اسے کہتے ہیں جز بول کر کل مراد لینا۔ بعض دفعہ کل بول کے جز مراد لیا جاتا ہے، کل بول کے یعنی کہ مکمل بات بتا کے چھوٹی بات مراد لی جاتی ہے سمجھانے کے لیے، ٹھیک ہے۔ جیسے کہ میر تقی میر کا وہ بڑا مشہور شعر ہے، دلی جو ایک شہر تھا عالم انتخاب، دلی جو ایک شہر تھا عالم میں انتخاب، ہم رہنے والے ہیں اسی اجڑے دیار کے۔ اب یہاں دیکھو، جو میر تقی میر ہیں، شاعر جو ہیں، وہ پورے دلی میں تو نہیں رہا کرتے تھے، وہ تو دلی کے کسی ایک گھر میں یا ایک مکان میں رہتے تھے۔ تو یہاں پہ جو انہوں نے کہا دلی جو ایک شہر تھا عالم میں انتخاب، ہم رہنے والے ہیں اسی اجڑے دیار کے، تو انہوں نے اپنے آپ کو یہ کہا کہ وہ دلی کے رہنے والے ہیں، تو مراد کیا ہے کہ دلی کے ایک چھوٹے سے مکان میں یا ایک محلے میں وہ رہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے کہ ایک اور شعر ہے، اب غالب کا وہ شعر ہے، اور بازار سے لے آئے اگر ٹوٹ گیا، اور بازار سے لے آئے اگر ٹوٹ گیا، ساغر جم سے میرا جام سفال اچھا ہے، ساغر جم سے میرا جام سفال اچھا ہے۔ اب دیکھیں، جب آپ کوئی چیز لینے جاتے ہو، یہاں پہ بازار کے لفظ استعمال کیا ہے اس نے، ٹھیک ہے نا، کل بولا ہے، لیکن چیز جو خرید کے لائی جاتی ہے وہ تو ایک دکان سے لائی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو بازار بول کے اس نے، بازار کل ہے اور جز کیا ہے، دکان، یعنی کہ اس نے کل بول کے جز مراد لیا ہے، ٹھیک ہے نا، کل بول کے جز بتایا ہے۔ اچھا جی، تیسری جو ہے سبب بول کے مسبب مراد لینا، سبب یعنی کہ وجہ بول کے نتیجہ مراد لینا، سبب کہتے ہیں وجہ کو اور مسبب ہوتا ہے نتیجہ۔ سبب بول کے نتیجہ مراد لینا، جیسے میں کہتا ہوں بادل برسا، اب برستی تو بارش ہے، بادل تو وجہ بنتا ہے، تو سبب میں نے کہا بادل برسا، بادل سبب ہے، ٹھیک ہے، تو مراد اس سے کیا لیا جاتا ہے کہ بارش ہو رہی ہے، ٹھیک ہے نا، سبب بول کے مسبب مراد لے لیا ہم نے۔ جیسے کہ میں کہوں کہ بادشاہی مسجد لاہور
औरंगज़ेब आलमगीर ने बनाई। भाषी मस्जिद लाहौर औरंगज़ेब आलमगीर ने बनाई। अब यहाँ देखिए, यहाँ भी मैंने सबब बोल के मुसब्बब मुराद लिया है, वजह बोल के, यानी कि औरंगज़ेब आलमगीर वजह बना था, ठीक है ना, और नतीजा उसका क्या है, मस्जिद, ठीक है ना। तो मैंने सबब बोल के मुसब्बब मुराद लिया। बनाई तो वो असल में मेमारों ने थी, औरंगज़ेब आलमगीर ने तो नहीं बनाई, तो सबब बोल के मुसब्बब मुराद लिया गया। बाज़ दफ़ा जो चौथी किस्म है वो मुसब्बब बोल के सबब मुराद लिया जाता है, मतलब नतीजा बोला जाता है और नतीजा बोल के मुराद वजह ली जाती है, ठीक है। जैसे मैं कहता हूँ मैं आटा पिसवाने जा रहा हूँ, अब आटा तो नतीजा है, पिसवाई तो गंदुम जाती है। आटा तो क्या है, नतीजा है, पिसवाई गंदुम जाती है। तो फिर हम कहते हैं मैं आटा पिसवाने जा रहा हूँ, मतलब क्या है कि हम मुसब्बब बोलते हैं, नतीजा बोलते हैं, और अगले वाला जो है वो वजह समझ जाता है, ठीक है ना। नतीजा बाज़ दफ़ा नतीजा बोल के वजह मुराद ली जाती है, ठीक है। जैसे इस तरह एक और मिसाल ले लें आप, कि मैं कहता हूँ आग जल रही है, आग जल रही है, इसमें देखें कि जलती तो लकड़ियाँ हैं, आग तो नतीजा है, ठीक है। तो मैंने नतीजा बोल के वजह मुराद ली, ठीक है, यानी कि मुसब्बब बोल के सबब मुराद लिया, ठीक है। आग जल रही है, आग क्या है, नतीजा है, लकड़ियों के जलने के नतीजे में आग वजूद में आती है। तो जब मैं कहता हूँ आग जल रही है तो मतलब यही है कि भाई लकड़ियाँ जल रही हैं, ठीक है। पांचवी किस्म देखें, वो है ज़रफ़ बोलकर मज़रूफ़ मुराद लेना। ज़रफ़ होता है बर्तन, आपने पढ़ा ना बचपन में, छोटी क्लासों में आपने ये लफ्ज़ पढ़ा होगा, ज़ोए से ज़रूफ़, ठीक है ना। तो ज़रफ़ होता है बर्तन, यानी कि बाज़ दफ़ा, और मज़रूफ़ होता है बर्तन के अंदर मौजूद चीज़। तो बाज़ दफ़ा बर्तन बोल के उसके अंदर की जो चीज़ है वो मुराद ली जाती है। जैसे मैं कहता हूँ हंडिया जल गई, हंडिया जल गई, या मैं 2 बोतलें पी गया, ठीक है। अब हंडिया तो नहीं जलती, हंडिया के अंदर मौजूद जो सालन है वो जलता है, ठीक है। यानी कि बर्तन बोल के उसके अंदर जो चीज़ है वो मुराद ली जाती है। जब मैं कहता हूँ मैं 2 बोतलें पी गया, तो मैंने बोतलें तो नहीं पिया तो मैंने बोतल के अंदर मौजूद पानी है, तो मैंने क्या किया, ज़रफ़ बोला, तो उससे मुराद क्या लिया जाएगा, मज़रूफ़, यानी कि मैं बोतल के अंदर मौजूद पानी पी गया, ठीक है। इस तरह जिस तरह ज़रफ़ बोल के मज़रूफ़ मुराद लिया जाता है, जो छठी किस्म है उसमें मज़रूफ़ बोल के ज़रफ़ मुराद लिया जाता है, यानी कि बर्तन के अंदर जो मौजूद चीज़ है वो बोल के और बर्तन मुराद लिया जाता है, ठीक है। जैसे कि मैं कहता हूँ चाय आग पर धरी है, चाय आग पर धरी है। अब यहाँ पे देखें मैंने मज़रूफ़ बोला, लेकिन इससे मुराद क्या है, ज़र्फ़, ठीक है ना। आग पे तो पतीली रखी होती है, चाय तो पतीली के अंदर होती है, ठीक है। तो मैंने मज़रूफ़ बोला, यानी कि बर्तन के अंदर की चीज़ जो थी वो बोल के मैंने बर्तन मुराद लिया। जब मैंने कहा कि चाय आग पर रखी है, तो मतलब क्या हुआ कि पतीली आग पर रखी है, उसके अंदर जो है वो चाय है, यानी कि मैंने मज़रूफ़ बोल के ज़र्फ़ मुराद लिया है, ठीक है। ये बच्चे 6 एग्ज़ाम हैं मजाज़ मुरसिल की, और इस्तारा जो है और उसकी जो 3 अरकान हैं, ये जो है आपका कल का काम है, ठीक है। साथ साथ करते रहें, चीज़ों को समझ के करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। रट्टा लगाने से परहेज़ करें, क्योंकि मारूज़ी में आपके रट्टा काम नहीं आएगा, ग्रामर में आपने चीज़ों को समझना है, समझने के बाद जो है उनकी प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। और कहीं की दिक्कत हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा, ठीक है। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह आप सबका हामी व नासिर हो।